खरूज की किताब बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब है। जो बैठे हैं जरा उनको हाथ पकड़ के खड़ा करें। खुदा के कलाम की इज्जत में हम सब हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हम देखेंगे खरूज 15वां बाब और उसकी पहली चंद आयात तलावत करेंगे। खरूज 15वां बाब उसकी पहली आयत से, तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतमत हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। ये जिंदगी की बहारें हैं, ये जिंदगी की मौजें हैं कि हम खाते हैं, पीते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं। कभी कहते हैं हाय गर्मी बढ़ी, कभी कहते हैं हाय सर्दी बढ़ी। ये जिंदगी के साथ है। जो जिंदगी नहीं रखते उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। आमीन, हालेलुया। और इससे बढ़कर हम जिंदा हैं और खुदा हमें अपनी हुजूरी में ले आता है, इसलिए हम बाबरकत हैं। मुबारक का मतलब क्या है जी? बाबरकत, हम बाबरकत हैं। आज 27 नवंबर 2022 और हम मज़मून सुनने जा रहे हैं, खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है। स्ट्रेंथ, ये जो कुव्वत है, और राग सॉन्ग, स्ट्रेंथ एंड सॉन्ग पे बात करेंगे आज। बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में से निकले। 430 बरस उन्होंने मिस्र में रहते हुए गुलामी की, मिस्रियों की, और फिर खुदा अपने जुल्म से उन्हें उस गुलामी में से निकाल लाया। खुदा अपने जुल्म से उन्हें आजाद कराकर ले गया। खुदा ने उन्हें रहाई बख्शी, खुदा ने उन्हें बहाल किया। 430 बरस की गुलामी के बाद, बल्कि अच्छा है कि हम 14वें बाब की आखिरी चंद आयात हम देखें। 28वीं आयत से देखें तो लिखा है, और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया। बोले हालेलुया। और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। पर बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा, और
اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت، غور سے سنیے گا، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے گیت گایا اور یوں کہنے لگے، انہوں نے خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے خدا کے زور بازو کو کام کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کیسے مصر میں سے خدا نے ہمیں نکالا، کیسے بحر کلزم کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ میں وہ بحر کلزم خود دیکھ کر آیا، میں نے وہ بحر کلزم خود دیکھا ہے، اور آج آپ کو پیچھا کرنے والا فرعون بھی دکھائیں گے۔ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، اور جب پانی دو حصے ہوا، بنی اسرائیل خشک زمین پر چل کر آگے نکل گئے، لیکن فرعون اور اس کی فوجیں پانی میں غرق ہو گئے، اور اسرائیلیوں نے اور موسیٰ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کے اس بڑے کام کو انہوں نے دیکھا، اور سنیے گا، کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب انہوں نے 31 کیا، دیکھیے، اور اسرائیلیوں نے بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور لوگ خداوند سے ڈرے۔ کس سے ڈرے؟ کیونکہ خدا قدرت والا ہے، کبھی خدا ہے۔ خدا نے اپنی قدرت دکھائی، سمندر کو حصے کیا اور اسرائیلیوں کو لے گیا اور مصریوں کو مار دیا۔ یہ خدا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کے کاموں کو جان کر اس سے خوف کھایا کرے۔ خوف ڈر والا خوف نہیں، گناہ والا خوف نہیں، یہ عزت والا خوف ہے، اس کے سامنے جھکے رہا تھا۔ اور لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ ہاللیلویہ، خدا پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ یہ سٹیپ ہو گئی، یہ بات خداوند کی طرف سے مہر ہو گئی کہ آسمان کا خدا قدرت والا ہے اور موسیٰ اس کا بندہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے وسیلے کام کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اپنی قدرت اپنے بندوں کے وسیلہ سے دکھاتا ہے۔ بولے ہاللیلویہ۔ اور وہ ایمان لائے کس پر؟ آسمان کے خدا پر، قدرت والے خدا پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر۔ اور آپ بھی ذرا کلیسیا اس بات کو اپنی زندگیوں میں رکھیے، جب خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے، جب خدا آپ کو غربت میں سے نکالے، جب خدا آپ کو بیماریوں میں سے نکالے، جب خدا آپ کو طرح طرح کی پرانی توبات میں سے نکالے، جب خدا آپ کو بڑے زور بازو سے قرضوں میں سے نکال لے، تو جس خادم کی دعاؤں کے وسیلے یہ سب کچھ ہو، اسے خدا کا بندہ مان کر تابع رہا کرے، تابع ہو جائے، تابع رہے۔ خدا اور موسیٰ پر ایمان لائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا اور موسیٰ پر ایمان لائے، کیونکہ وہ جانتے تھے آسمان کا خدا آسمان پر ہے، لیکن نیچے اس نے موسیٰ پر مقرر کیا ہے، اور وہ موسیٰ میں سے ہو کر کام کرتا ہے۔ اور پھر جب خدا کی قدرت کو دیکھ لیا، جب خدا کے زور کو دیکھ لیا، جب خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر اس کے لیے گیت گانا شروع کیے، پھر اس کے لیے گیت گانا شروع کیے۔ اور 15واں باب جب شروع ہوتا ہے، پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، یہ پورا گیت ہے جو اس وقت گایا جاتا تھا۔ اور شروع سے ہی ہارون اور مریم کون تھی؟ موسیٰ کی بہن تھی۔ یہ وہی ہے جو شہزادی کے پاس دوڑ کر گئی تھی، کیا تجھے دایا کی ضرورت ہے؟
میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اور اپنی ماں کو لے گئی، یہ وہی بہن ہے، یہ وہی مریم ہے جو موسیٰ کے خدمت میں آنے کے بعد ہارون اور موسیٰ ایڈ ہو گئے اس کے اندر، خدا نے خود کیا۔ اب جب وہ نکل آئے ہیں تو پھر مریم شادمانی کر رہی ہے، مریم اور اس کی سہیلیاں دف بجا رہی ہیں، کس کے لیے؟ آسمان کے خدا کے لیے ناچ رہے ہیں، کس کے لیے؟ آسمان کے خدا کے لیے۔ اور یہ ڈانس، یہ ناچ جو تھا، یہ آج کل والا ڈانس نہیں تھا، یہ جو مہندیوں شیدیوں پہ کرتے پھرتے ہیں تم، یہ جھومنا تھا، یہ مسرور ہونا تھا، یہ خدا کے حضور بڑی شادمانی کے ساتھ جھومتے ہوئے وہ گا رہے تھے۔ اور مریم انترا بولتی تھی، مریم کہتی تھی خداوند کی حمد اور ثنا گاؤ۔ یہ یہاں پر پہلا حصہ ہے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اور مریم کہتی تھی خداوند کی حمد اور ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اور پیچھے پھر ساری قوم موسیٰ کے ساتھ مل کر کہتی تھی اس نے گھوڑوں گھٹنے کو اور سوار میں سمندر میں ڈال دیا، خداوند میرا زور ہے اور خداوند میری راگ ہے۔ یہ مل کر گاتے تھے، وہ کہتی تھی خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ فتح مند ہوا ہے۔ اور پیچھے اس کے کہتے تھے خدا نے گھوڑوں سمیت سواروں کو پانی میں ڈبو دیا، وہ میرا زور اور میری راگ ہے، وہ میری اسٹرنتھ ہے، وہ میرا سانگ ہے، وہ میرا راگ ہے، وہ میرا گیت ہے۔ اور یاد رکھیے آج بھی فتح مند لوگ خداوند کے گیت گاتے ہیں، فتح مند لوگ خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو گیت روح میں گائے جاتے ہیں، جو گیت خداوند کی تعریف کے لیے گائے جاتے ہیں، جو گیت خداوند کی حضوری میں گائے جاتے ہیں، وہ آسمان کے قریب ہمیں لے جاتے ہیں اور ہمیں برکت دلاتے ہیں۔ یہ نعرے تھے، یہ خداوند کے حضور نعرے لگائے جاتے تھے کہ خدا فتح مند ہوا ہے اپنے زور کے ساتھ، اس کا زور میرا زور، اس کی رات میری رات، میرا گیت اس کے لیے ہے۔ کاش ہم بھی اس کے ساتھ ذاتی ایکسپیرینس میں رہیں۔ یسایہ 53 باب اس کی پہلی آیت، یسایہ 53 ورس 1، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ ہمارے ایمان پر کون، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ یہ سوال ہے۔ اور آگے بھی سوال ہے خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ یاد رکھیے خداوند کا بازو انہی پر بڑھتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں، خداوند کا بازو انہی پر بڑھتا ہے جو اسے اپنا زور مانتے ہیں۔ ہم اپنے زور، اپنی طاقت، اپنی پیار پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری واقفیت بڑی ہے، ہماری پاک بڑی ہے، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس دولت بہت ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، یہ ان میں سے ایک بھی کام نہیں آتی ہے۔ کام کیا آتی ہے؟ خداوند کا زور اور خداوند کی قوت، جس کے اندر خدا کی قوت آ جاتی ہے، جس کے اندر خداوند کا زور آ جاتا ہے، جو اپنی قوت کا منبع آسمان کے خدا کو بنا لیتا ہے، اس کی کمزوریاں ضعف میں بدل جاتی ہے اور اس کے دشمن ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کا خدا اس کے اندر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کمزور ہیں تو اسے اپنا زور بنا لیجئے۔ آج کے یہ جیسے بڑی سہل گا رہے ہیں کہ میرا زور اور میری راگ میرا خدا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے خدا کے ساتھ اسی طرح روحانی طور پر یک دل ہونا ہے، اور جو خدا سوچتا ہے وہ سوچتا ہے۔ فرعون بڑی پاور کے ساتھ پتہ آپ کو، فرعون بڑے زور کے ساتھ کہتا میں حاکم ہوں، میں نے ابھی جا کر پکڑ لینا ہے۔ اور آپ کو ایک خاص بتاؤں، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، فرعون اپنے آپ کو
خدا کہتا تھا میں خدا ہوں. اور آئیے آپ کو اس خدا کی حالت دکھائیں کہ آج اس خدا کی حالت کیا ہے. دکھائیے ذرا اس شخص کو جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. یہ میں مصر کے اندر ہوں اور یہ مسٹر فرعون ہے. یہ فرعون لکھا ہوا ہے. یہ دکھائیے اس کی اگلی تصویر دکھائیے. پھر پیچھے لے کر آئیے. یہ دیکھیں یہ فرعون ہے جو کہتا تھا. غور سے بات سنیے گا. یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ کے پیچھے گیا تھا اور خدا نے اسے پانی میں ڈبو دیا تھا. فوجوں سمیت رتھوں سمیت گھوڑوں سمیت یہ فرعون جو تھا یہ پانی میں ڈوب گیا اور کہتا تھا میں خدا ہوں. اور آج اس پر ٹکٹ لگی ہوئی ہے. لوگ ٹکٹ دے کر اسے دیکھتے ہیں. خداوند زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیے کیونکہ زندہ خدا ایک ہی ہے. زندہ خدا صرف ایک ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور وہی خدا ہے. انسان خدا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ ہزاروں سال سے مسالے لگا کر اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے. اس کی لاش بحر کلزم میں سے نکالی گئی تھی. تصویر دوبارہ دکھائیے تھا. اتنے کوئی میری وجہ یہ جو سینسر ہے نا یہ یہاں پر بہت بڑے بڑے سینسر لگے ہیں. تصویریں نہیں کھینچنے دیتے لیکن عزیزو ہمارے پاکستانی بڑے تیز ہوتے ہیں. میں پاس کرا تھا تو دوستوں نے تصویریں کھینچ لی. تھینک یو سو مچ. یہ حال ہوتا ہے خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف جانے والے لوگوں کا. اب بتائیے خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف جانے والے مثال بن جاتے ہیں. جیسے یہ ابھی ہم نے تصویر دیکھی یہ فرعون کی تصویر ہے اور فرعون صاحب کہتے تھے میں خدا ہوں. میں مصریوں کا خدا ہوں. میں اسرائیلیوں کو پکڑ لوں گا. میں اسرائیلیوں کو جانے نہیں دوں گا. میں اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھوں گا. لیکن جو خدا تھا جو اصل میں خدا تھا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا بیٹا بنایا جس کو اس نے اپنا پلاٹا کہا جس کے لیے اس نے طرح طرح کے بڑے بڑے کام کیے اس نے کہا نہیں فرعون تو انسان ہے میں تجھے عبرت بنا دوں گا. رہتی دنیا تک میں تجھے عبرت بنا دوں گا. اور وہ آج عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اور آسمان کے خدا کی آج بھی پرستش ہوتی ہے. بولے ہاللیلویا. آسمان کے خدا کی آج بھی پرستش ہوتی ہے اور وہ آج بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہاللیلویا. سو زندہ خدا کو اپنا زور بنائیے. انسان جتنا مرضی ظالم ہو جتنا مرضی تیز ہو جتنا مرضی بلا 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 اپنے آپ کو کہتا رہے جب وہ خدا کی پکڑ میں آتا ہے جب وہ خدا کے ہاتھ میں آتا ہے خدا کا ہاتھ دو طرح بڑھتا ہے. شریروں کے لیے سزا دینے کے لیے. تو غور سے سنیے گا وہ سزا کیسے دیتا ہے. وہ آپ کو آسمانوں کی بلندیوں شہرت کی بلندیوں عزت کی بلندیوں سے گرا کر وہ زمین پر پٹک دیتا ہے اور جن پر وہ مہربان ہوتا ہے جن کو وہ برکت دینا چاہتا ہے ان کو گھورے سے اٹھاتا آسمانی مقاموں کا وارث بنا دیتا ہے. ان کو آپ سے خاص بنا دیتا ہے. ان کے لیے طرح طرح کی اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے اور جن پر سزا کا حکم انہوں نے اس نے دے دیا ان کی سرفرازی چھین کر اسے زمین دوز کر دیتا ہے اور زیرو بنا دیتا ہے. وہ جن کا زور آسمان کا خدا ہے وہ خاک سے صحرے کی طرف جاتے ہیں اور جن کا خدا گھمنڈ جن کا خدا دنیا کی چیزیں جن کا خدا دولت جن کا خدا دوسروں کے لیے کھڈے کھودنا وہ آسمانوں کی بلندیوں سے گہرے کھڈوں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. عزیزو فرعون پانی کے اندر مر گیا. کسی نے بڑی اچھی بات کی منطق کی بات ہے بڑے درجے کی مجھے کسی نے سنائی.
मैंने कहा मैं सुनाऊंगा। दो लोगों में बहस हो रही थी। एक खुदा की तारीफ कर रहा था, खुदा के रूह से मामूर था, कहता देखो खुदा ने गहरे समुद्र को दो हिस्से किया और बनी इस्राएल को निकाल कर दे गया। दूसरा कहता मैं नहीं मानता, दूसरा कहता मैं ये नहीं मानता, जहां से बनी इस्राएल गुजरे वहां तो पानी बड़ा कम था। गौर से बात सुनिएगा, उसने कहा वहां तो पानी बड़ा कम था। तो जो खुदा का खादम था, जो खुदा का बंदा था, उसने फिर बड़ी अक्लमंदी से रुल्क उसकी मामूली से बात की। उसने कहा यार मैं तेरी बात मान लेता हूं, जहां से बनी इस्राएल गुजरे पानी कम था, पर देख कैसा कमाल है, उस पानी कम में से बनी इस्राएल गुजर गए और मिस्री उसमें डूब गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा जोर है, वो उसका जोर जब आपके अंदर आएगा आपको बोलना भी सिखा देगा। आपके मुंह से ताकतवर बातें निकलेंगी, आपके मुंह से खुदा की तारीफ निकलेगी, आपके मुंह से बरकत की बातें निकलेंगी, कमजोरों को हौसला देने वाली बातें निकलेंगी। और जब आप खुदा में नहीं है तो फिर ये मुमकिन नहीं है। ये उसी सूरत है, खुदा का बाजू किस पर जाहिर होता है बरकत देने के लिए, जो उसे पहचान लेते हैं, जो उसे जान लेते हैं। और बनी इस्राएल ने और मूसा ने खुदा को जोर और राग की सूरत में पहचान लिया। उन्होंने कहा खुदा हमारा जोर है, वो हमें अपने जोरे बाजू से निकाल लाया है, इसलिए हमारे राग भी उसके हैं और हमारे गीत भी उसके हैं, हम भी उसके हैं और हमारी हर एक चीज भी उसी की है। बोले हालेलुया। काफी गुस्सा अंदर बैठ जाए, ये भरोसा मेरे अंदर आ जाए कि खुदा ही है सब कुछ, सब कुछ खुदा है। आइए खुदा के कलाम में से आगे चलते हैं। गीत गाना बनी इस्राएल के अंदर रिवाज था और खुदा के लिए गाना ये खुदा की तरफ से बाइबल के लोगों के अंदर मौजूद है। पहले हम देखते हैं मूसा अपनी बहन मरियम और पूरे बनी इस्राएल के साथ खुदा के हुजूर इकरार करता है कि तू मेरा जोर और मेरा राग है, मेरा गीत है। फिर हम देखते हैं जब दाऊद जल्दी जूलियत को मार के आता है तो क्या हुआ, याद है किसी को? जब दाऊद बनी इस्राएल जब भी जूलियत को मार के आया तो लिखा है औरतें उसके इस्तकबाल के लिए गा गा कर उसे वेलकम कर रही थी, गा गा कर वेलकम कर रही थी। इसलिए फतह के गीत गाने हैं, फतह के गीत गाने हैं। मैं इसीलिए मेमोरियल सर्विस पर सख्ती से गाने वालों को डांटता हूं, चाहे वो मेरी अपनी क्वायर हो या बाहर की हो। मेमोरियल सर्विस पर ओ रुहान वाले गीत गाते ने जिनका कोई हिसाब नहीं, और फिर बड़े खुश होते हैं मैं गाया ते लोग। ओ भाई लोग तो पहले ही दुखी है, पहले ही बेचारे परेशान है, पहले ही उनके घर से बता कोई फर्द चला गया, तुसी केड़ा कमाल करने ने। इसलिए गीत वो गाए जो तसल्ली दे, जो इत्मीनान दे, जो खुशी दे, जो शादमानी दे, और इस बात पर भरोसा हो जाए कि मेरा हर हाल मेरे खुदा के साथ मिल रहे हैं। हालेलुया। फतह के गीत, मूसा फतह का गीत गाता हुआ नजर आता है और फिर दाऊद की फतह पर बनी इस्राएल फिर गीत गाते हुए नजर आते हैं। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह की फतह पर कौन गीत गाता है? यीशु मसीह ने फतह पाई, यीशु मसीह की फतह पर भी गीत गाए जाते हैं। इसलिए हमारे चर्च में गुड फ्राइडे पर कभी कोई काले कपड़े नहीं पहन के आया। हमें कोई शौक नहीं है कि यीशु मसीह ने शरीर पर जान दी। हम तो उस दिन शुक्र गुजारियां करते हैं कि शुक्र है हमारी खातिर किसी ने जान दे दी और हम बच गए, हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई और हमें बचा गए। हम तो शादमान होते हैं, खुशी के गीत गाते हैं।
عزیزو، موسیٰ قوم کے ساتھ مل کر رہائی کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے. رہائی مل گئی نا کتنے سالوں کی؟ 430 سالوں کی غلامی سے آزادی کے تو راگ نکل رہے ہیں خدا کے لیے. خدا میرا سور، خدا میرا راگ ہے. آئیے ذرا مکاشفہ کی کتاب میں چلتے ہیں. مکاشفہ 15واں باب اور اس کی دوسری آیت سے دیکھتے ہیں. پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا. پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے. غور سے بات سنیے گا. جو حیوان اور اس کے عدد پر غالب آئے تھے، جنہوں نے اس پر فتح حاصل کی تھی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ غالب آئے تھے، ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں. اے اصلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں. ہاللیلویا. وہ شیشہ کے سمندر کے پاس کھڑے بربتیں، خدا کی بربتیں پکڑ کر بجا رہے ہیں، اور موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا رہے ہیں. یہ وہی موسیٰ کا گیت ہے جو ابھی اپنے خروج کی کتاب میں دیکھ، یہ وہی ہے. اس کا مطلب ہے آسمان پر بھی یہ فتح کے گیت گائے جائیں گے. ہاللیلویا. آسمان پر بھی فتح کے گیت گائے جائیں گے. اب موسیٰ کا گیت آپ نے دیکھا، فرعون اور اس کی فوجوں کو ڈبو دیا اور مصر اسرائیلیوں کو نکال کر لے گیا، اور وہ خوشی میں گا رہے ہیں، خداوند میرا زور اور میری قوت ہے، میرا راگ ہے. اور اس کے ساتھ ہی برا کے گیت کا ذکر آیا ہے. تو برا کا گیت کیا ہے؟ ہاللیلویا. برے کا گیت کیا ہے؟ برے کا گیت یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور ابلیس کو ہرایا اور ابلیس کو شکست دی. اور جس طرح بنی اسرائیل فرعون کو شکست دے کر آگے بڑھے ہیں، خدا نے فرعون کو شکست دی اور کامیابی رہائی ملی. داؤد نے جبکہ جولیت کو مارا اور بنی اسرائیل کو رہائی ملی. ٹھیک اسی طرح آج کلیسیا کو اس بات پر فخر کرنا ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ میں خود سے آزاد نہیں ہوا، مجھے آزاد کرنے کے لیے صلیب پر میرے یسوع نے جان دی ہے. اور یسوع مسیح نے جب صلیب پر کلمہ بولا اور للکارا اور کہا کہ تمام ہوا، تو تمام ہوا جو تھا وہ فتح کا نعرہ تھا. وہ فتح کا نعرہ تھا کہ اے ابلیس، تیری فوج، تیرے کام اور تیری سلطنت کا تمام ہو گیا. اور تو بیماریاں پھیلاتا تھا، تو انسانوں کو طرح طرح کی دکھ دیتا تھا، ان سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا اور تمام ہو گیا. اور عزیزو، آج کلیسیا یسوع مسیح کے گیت گاتی ہے اور فتح کے گیت گاتی ہے اور کہتی ہے یسوع کی کے لہو میں شفا ہے، یسوع کی حضوری میں برکت ہے، یسوع کے پاک روح کے ساتھ ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اور یہ برا کا گیت اور موسیٰ کا گیت آسمان پر وہ گا رہے ہیں جو دشمن پر غالب آئے ہیں، جو ابلیس پر غالب آئے ہیں. اور عزیزو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ میری بہنوں، آپ لوگ ہیں جنہوں نے ابلیس کو رد کیا، جنہوں نے ابلیس کو شرمندہ کیا اور خدا یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے آپ
बनने के गीत गाने वाले बन गए। और जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमें अच्छा अजर मिलेगा और हमें आसमान के खुदा की तरफ से इनाम मिलेगा और हम अदालत करने वालों और तख्त पर बैठने वालों में से होंगे। इसलिए आज फतहमंदी की जिंदगी गुजारें, लेकिन उससे पहले खुदा को पहचाने कि आज तक की आपकी सारी कामयाबियों, आज तक की आपकी सारी बरकतों को का मम्मा आसमान का खुदा है और उसी ने आपको जोर दिया, उसी ने आपको बरकत दी। इसलिए राग भी आपके खुदा के ही होने चाहिए, गीत भी खुदा के ही गाने चाहिए। आपका मुंह आसमान के खुदा की तारीफ करे। और ज़बूर 118 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात है। ये दाऊद उसी बात को रिपीट कर रहा है जो बनी इस्राइल और मूसा ने कही, खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है। वही ज़बूर 118 में कहता है, मेरी कुव्वत और गीत है। मेरा मुंह खुदा की ही तारीफ करेगा, क्योंकि मेरा जोर वही है और मेरी कुव्वत भी वही है। खुदावंद का जोर का मतलब क्या है? जोर, कुव्वत, ताकत, कुदरत, ये सारे हम पल्ला है, लेकिन नए अहदनामा में कुव्वत को, जोर को एक नई इस्तिलाह मिली है और वो है रूहुल कुद्स। इसका मतलब है खुदावंद मेरा जोर है, ये उसी वक्त कह सकते हैं जब रूह कुछ अंदर होगा और हम खुदा की प्रेजेंस करेंगे, जब हम खुदा के बारे में अपने मुंह से आवाज बुलंद करेंगे। और खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है, यानी कि खुदा मेरी हर चीज को कंट्रोल करता है। खुदा जबरदस्त ताकत वाला है। खुदा मेरे अंदर इख्तियार पैदा करता है, क्योंकि वो खुद इख्तियार वाला है और खुदा का इख्तियार समुद्रों पर है। हालेलुया। हमने देखा बहरे गुलजम दौरे से हुआ तो पानी किसके कंट्रोल में है? और फिर लिखा है पिछुआ आंधी चली और पूर्वी आंधी चली और उन्होंने दो हिस्से में किया। हमारे किसके हाथ में है? खुदा समुद्रों का मालिक इख्तियार वाला है। खुदा हवाओं का मालिक इख्तियार वाला है। खुदा हर एक चीज का देने वाला है और खुदा रथों और घोड़ों को दबोने वाला और बनी इस्राएल को निकालने वाला है। इसलिए आज मुझे और आपको कमजोर नहीं, जोरावर होना है। आज मुझे अबलीस के गीत नहीं गाने, आज मुझे और आपको अबलीस के राग नहीं अपने। आज हमें दुनियादारी के डांस नहीं करते फिरना, हमें रूह में मसरूर होना है, हमें रूह में झूमना है, हमें रूह में गाना है, हमें रूह में जोर चाहिए। और फिर हम भी जब खुदा को जोर और राग की सूरत में पहचान जाएंगे तो फिर बनी इस्राएल की तरह मैं और आप भी कहेंगे, खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है। और जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो फिर यीशु मसीह की ललकार, फतह की ललकार तमाम हुआ हमारे कानों में हमेशा गूंजेगी और हम यीशु मसीह के हुजूर फतहमंदी की जिंदगी गुजारेंगे और वो हमें रहाई बख्शेगा और वो हमें दराई बख्शेगा, वो हमें सुख देगा और हमारे गलों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और